عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کو، دھرنے کو، جو جی ایچ کیو کو جا رہا تھا یا جو بھی ہو رہے تھے، آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب باجوہ واز اگینسٹ، تو وہی لا رہے تھے کہ لیں جناب، اور عمران خان صاحب نے 6 مہینے کی آفر بھی کر دی تھی کہ جناب 6 مہینے ان کو ایکسٹینڈ کر دیں، تو مقصد یہی تھا کہ جناب عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، کوئی بات نہیں 6 مہینے کے لیے یہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں. سو آپ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ سارا لانگ مارچز، ایجیٹیشن، یہ سب کچھ وہ کروا رہے تھے خان صاحب سے فیض حمید کے ذریعے. جنرل باجوہ سرگناہ تھے جی، اچھا، اس میں تو رائے نہیں ہے. مطلب یہ تو ہے کہ ناحق مجبوروں پر عمران خان سہولت کار تھے، فیض حمید آپریٹر تھا، اسکرپٹ جو کچھ تھا اس کو دیا جا رہا تھا. اور بعد میں یہ تو اب آپ کے سامنے ہمیں آپ ہی کے شاید جو پروگرام میں کہا تھا، پھر بعد اگلے دن کامران شاہ صاحب نے خود ہی بتا دیا، 2 دن شاید میں نے کامران شاہ صاحب کا نام نہیں لیا تھا کہ وہ ان کے گھر کھانا کھا رہے تھے اور فیض حمید کا فون آیا تھا، ان کو گالی دے کے اس کو کہا کہ ریزائن کر دو، میں قبول کر لوں، اگر نہ آتے عاصم منیر کا فائنل ہو چکا ہے، اسے آتے ہی تمہارا کورٹ مارشل کرنا ہے. تو کیا چیز مانے تھی؟ پھر ہم نے سنا 4 5 10 دن 15 دن کے فیض حمید ہاؤس اریسٹ ہو گئے، فیض حمید نے وعدہ معاف گواہ بن گئے. یہ میں دسمبر 2022 کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں، فیض حمید صاحب کا یہ جناب عاصم منیر صاحب کیوں ٹرائل کرتے، کیوں ان کا کورٹ مارشل، کیا انہوں نے ایسا کیا تھا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں نہیں تو یہ بندہ آ کے آپ کا کورٹ مارشل کرے گا، تو انہوں نے کیا ایسا، مطلب آپ کے پاس باقی انفارمیشن ہوتی ہے، بہت ساری آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے ریلیٹڈ، آپ جانتے ہیں ایسی کیا چیزیں کی تھی جنرل فیض حمید نے اگینسٹ عاصم منیر کے، ان کو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ بھیج دے فوری طور پر، ابھی میرے 8 10 دن رہتے ہیں چیف کے طور پر، میں اپروو کر کے تمہاری چھٹی کرا دیتا ہوں. آپ کے نالج میں ہے کہ جو باجوہ صاحب کو پتہ تھا آپ کو ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کیسے ایکٹس کیے تھے کوئی جنرل فیض حمید صاحب نے، کہ انہیں یہ یقین تھا کہ آپ آتے ہوئے کورٹ مارشل کریں گے؟ کہتے ہیں جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. مطلب کہ پتا پتا بوٹا بوٹا یہ سارا حال جانے تھا. مطلب کون سی چیز تھی جو مخفی تھی؟ میں بتا رہا ہوں کہ جو میں تو آپ کو یہ کبھی تفصیل پروگرام ہوگا تو میں نے یہ بات جس دن عمران خان صاحب نے 15 اپریل 2022 میں پشاور کا جلسہ رکھا اپنی وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد، تو میں نے اس وقت تحریک انصاف والوں کو کہا کہ حضور یہ جلسے جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ رکھوا رہی ہے شہباز شریف پہ پریشر دینے کے لیے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ 29 نومبر 2022 کو اپنی ایکسٹینشن یا نظام یا نگران حکومت، اسی بارے میں تفصیل اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اونگ سونگ نہیں کرنی. کہ پاکستان کی 75 سال تاریخ میں یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے اگلی دفعہ اس طرح کا واقعات ہوں گے تو اس سے زیادہ بے ایمانہ طریقے سے ہوں گے، اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے ہوں گے، جو کیونکہ یہ پچھلوں سے ڈبل ہو کے آئے ہیں، جو چیزیں بگڑتی ہیں. یہ جو ہوا ہے جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اکتوبر نومبر کے اندر عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے، وہ انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کیا انہوں نے، عاصم منیر کو انڈرمائن نہیں کیا. ایک لیفٹیننٹ جنرل، وہ تو میں کہتا ہوں کہ ساری خدائی ایک طرف اور نواز شریف ایک طرف، وہ کوئی بہانہ نہیں بنا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے سازشیوں کو، سارے طاقتوروں کو فیل کر کے عاصم منیر کو چن لینا تھا. واللہ خیر الماکرین. تو وہ تو خیر ایک اور بات ہے کہ وہ بن گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا، میں ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی بالکل عملی دخل دے کے، ویسے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو کچھ 2 مہینے کے اندر مچایا، کیا انسٹیٹیوشن انڈرمائن کرنے کے بعد وہ ڈھکی چھپی بات تھی کہ باجوہ یا عاصم منیر بچا؟ پھر کیا بات ہے سر یہ صاحب، پھر کیا بات ہے کہ جنرل فیض صاحب کو میں بتاؤں، جنرل باجوہ جو ہے دیکھیں اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی ہو یا رؤف کلاسا صاحب ہو یا جو بھی میڈیا پہ ہو، تو وہ کسی طریقے سے کنونس ہو جائیں کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے جو ہے فیض حمید اور عمران خان صاحب کا نیکسس توڑا ہے. ہمارے دوستوں کے لیے یہ بات سامنے بھی آئی ہے. مجھے بھی کسی نے کہا اور میں نے کہا یار خدا کے واسطے یہ بات سچ ہو یا جھوٹ ہو، میری جو اپنی انٹیلیجنس ہے اس کی توہین ہے، جتنی چھوٹی موٹی میرے اندر ہے اللہ نے دیا سمجھ بوجھ فہم، یہ اس کی توہین ہے کہ میں یہ مانوں کہ جی باجوہ صاحب نے عمران اور حمید کا نیکسس توڑا ہے. مطلب آپ یہ ضرور ہے، میرے سمپل سی میٹرکس ہے،
اس دن بادامی کے پروگرام میں کہہ رہا تھا، میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیدھا سا اصول ہے. انہوں نے کہا ہوگا فیض امیر صاحب کو کہ یہ افرید آپ نے بنا کے دیا ہمیں، عمران خان، یہ فرینکسٹائن آپ کی اپنی لیبارٹری کے اندر تیار ہو گئے، اس کو آپ انڈو کر دیں تو آپ کی سزا بھی میٹیگیٹ ہو سکتی ہے، اس کے بھی کوئی تھوڑی بہت تخفیف ہو سکتی ہے. کوئی